بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسئلے پر ایک اعتراض منکرین حدیث کی طرف سے یا دیگر طبقات کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی کرنے سے ظاہر ہر سال بہت سے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، تو ایسے تو جانور ختم ہو جائیں گے، پھر انسان کو ضرورت کے موقع پر کھانے کے لیے گوشت دستیاب نہ ہو سکے گا، اس لیے اتنی بڑی تعداد میں قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے تو عرض یہ ہے کہ ایسا اعتراض اسی آدمی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ جسے رب تعالیٰ کی قدرت پر اعتماد نہیں، کیونکہ جس رب نے قربانی کا حکم دیا ہے تو جانور اسی کو پیدا کرنے ہیں، تو آپ کو اس کی کیا فکر ہے کہ جانور کہاں سے آئیں گے؟ جب رب تعالیٰ نے کہا کہ جانور قربان کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کی نسل بھی پیدا فرماتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ جانور ختم ہو جائیں۔ یہ تو رب تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس چیز کی جس درجے میں ضرورت ہوتی ہے تو اتنی مقدار میں اللہ اسے پیدا فرماتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوا کرتا تھا تو ان کی نسل بہت زیادہ تھی، لیکن بعد کے زمانے میں چونکہ سواری وغیرہ کے لیے دیگر چیزوں کے لیے ان کا استعمال کم ہوا تو اب پہلے کے مقابلے میں ان کی نسل کم ہوگی۔ تو جس درجے میں استعمال تھا اس درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو قربانی کے جانور جب اللہ نے یہ حکم لازم کیا ہے تو جانور اللہ کو پیدا کرنے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ یہ فکر ایسی ہے جیسے کہ خاندانی منصوبہ بندی والے کہا کرتے ہیں جی کہ 2 بچے ہی اچھے، کیونکہ اگر انسان زیادہ ہو جائیں گے تو پھر وہ کھائیں گے کہاں سے؟ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو چلنے والا ہے اس کے رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہے۔ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا فکر ہے، جس رب نے اسے کھانے کے لیے ایک منہ دیا ہے تو کمانے کے لیے 2 ہاتھ دیے، تو آپ کو اس بات کی کیا فکر ہے کہ کہاں سے کھائے گا؟ آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، یہ فکر کرنے کی چیزیں ہیں، یہ آپ کی فکر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو لہذا جانور پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، آپ کو اس وجہ سے قربانی کے حکم کو چھوڑ دینے کی ترغیب دینا یہ انتہائی جہالت اور گمراہی کی بات ہے۔ اصل میں اس وقت مزاج بگڑ چکے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے یہ تو ہو رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے، تو اگر انسانوں کے کام میں ٹانگ اڑانے تک رہتے تو پھر بھی بات تھی، لیکن اب ترقی کر کے رب تعالیٰ کے معاملات میں رب تعالیٰ کے احکام میں بھی ٹانگ اڑانا شروع کر دی، یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی رب تعالیٰ نے ہمیں بندہ بنا کر بھیجا ہے اور بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے مالک اور اپنے خالق کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، نہ یہ کہ مشورے دینے لگی، نہ یہ کہ اس کے کام میں مداخلت کرنے لگی۔ چنانچہ پشتو زبان میں ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کاموں میں انسان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یعنی بغیر جانے ان کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک بجلی کی تاروں میں جب آپ اس کو نہیں سمجھتے تو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اگر چھیڑ چھاڑ کرو گے تو جان جائے گی۔ اور دوسرا رب تعالیٰ کے معاملات میں رب تعالیٰ کے احکام میں خام خواہ کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں کی چھیڑ چھاڑ سے جان نہیں بلکہ جان سے بھی قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان، تو وہ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو حکم جس درجے میں مل جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ حکم کے متعلق یہ تحقیق کر لی جائے کہ واقعتاً یہ حکم قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔ جب وہ حکم ثابت ہو جائے تو پھر اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ سمجھ آ جائے تو تب بھی اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو تب بھی رب کا حکم ہے، سمجھ نہ بھی آئے تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم جو شریعت پر عمل کرتے ہیں تو یہ اس لیے تو نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے تو اس لیے ہم اس پر عمل کریں گے، بلکہ اس لیے عمل کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق جو زندگی گزارنی ہے تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، دوسرا کوئی اختیار نہیں ہے انسان کے پاس۔ استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ دین نام ہے اتباع، یعنی جو حکم جس درجے میں مل جائے تو اب وہ حکم انسان کو دل سے پسند ہو یا نہ ہو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اب اللہ کی طرف سے جب وہ حکم آ گیا ہے تو اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو لہذا یہ قربانی کا حکم اللہ کی طرف سے جب ہے تو اسے پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اس طرح کے لوگوں کی اعتراضات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی قدرت پر اعتماد رکھتے ہوئے قربانی کا یہ عمل جاری اور ساری رکھنا چاہیے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔